جو دوسرا آرڈر انہوں نے کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ شریعت کا بڑا ذکر ہے کہ ملک میں شریعت کے مطابق چلنا چاہیے، جج صاحب نے کہا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ میری ذاتی حیثیت میں معاونت کریں ایز اے مائکس کہ آپ قانون جانتے ہیں، اس لیے مجھے یہ بتائیں کہ کیا شریعت میں یہ جائز ہے کہ لوگوں کو بغیر کسی مقدمے کے غائب کیا جائے، پہلا سوال. اور کیا شریعت میں یہ جائز ہے کہ جرم کوئی اور کرے اور اس کے رشتہ داروں کو سزا دی جائے، یہ دوسرا سوال. اور تیسرا سوال جو انہوں نے مجھے دیا اور کہا کہ میں ان کی معاونت کروں اسلام آباد ہائی کورٹ کی، وہ یہ ہے کہ کیا شریعت میں صرف شبے کے اوپر، خیال کے اوپر، کسی کی بات کے اظہار کے اوپر، اور جو بندہ پالیٹکس میں بھی نہیں ہے اور عام شہری ہے، اس کو ڈیو پروسیس آف لا کے بغیر غائب کیا جا سکتا ہے. اس کے بارے میں شریعت بڑی کلیئر ہے، میں انشاءاللہ معاونت کروں گا. دوسرا جو آرڈر انہوں نے کیا، انہوں نے کہا کہ اگر 13 تاریخ کو پیش نہ کیا گیا، انہوں نے منسٹری آف انٹیریئر کو اور انٹیلیجنس ایجنسیز کو سب کو کہا ہے کہ ان کو پیش کیا جائے، اور اگر پیش ان کو نہ کیا گیا تو پھر وہ کہتے ہیں کہ میں سیدھا نوٹس اٹارنی جنرل آف پاکستان کو کروں گا. اور جو پاکستان میں اس وقت جو حالات ہیں، وہ پاکستان کے اندر جو خاص طور پہ نوجوان نسل اور طالب علم ہے، وہ بوائلنگ سچویشن کے اوپر، وہ لاوا ہے ایسا، آتش فشاں ہے ایسا. بلکہ میرا تو بہت واضح خیال ہے کہ پاکستان کے پاس ایک ہی ایٹمی قوت ہے، اس ایٹمی قوت کا نام ہے یوتھ، اس کا نام ہے طالب علم، اور اس کا نام ہے کسان پاکستان کے. یہ وہ ایٹمی قوت ہے جو ہمیں جینے میں مدد دیتی ہے. باقی تو وہ مشرف نے کہا تھا پٹاخے چلانے کے لیے، پتہ نہیں ہے یا نہیں، مجھے اس کا بیان بھی نہیں سمجھ آیا تھا. جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت عمران خان کو اور اس کے ساتھیوں کو علیحدہ علیحدہ توڑنے کی مہم شروع کی گئی ہے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. کل بڑی ڈیٹیل میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں، انہوں نے بڑا واضح طور پہ یہ بات کہی ہے کہ فوری طور پہ 2 کام کیے جائیں. ایک یہ ہے کہ 9 مئی کی جو جتنی بھی ویڈیو کلپس ہیں، وہ سارے کے سارے CCTV فوٹیج جن جگہوں کے نام لیے جا رہے ہیں، وہ بڑی اسپیشل جگہیں ہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا جب آپ کھڑے، یہ بھی اسپیشل جگہ ہے سیکورٹی کے اعتبار سے، جہاں 1 انچ کوریج ہو رہی ہے CCTV فوٹیج کی سڑک سمیت. تو وہ فوٹیجز کون لے گیا؟ ایک بات. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے جو حبوط الرحمان کمیشن رپورٹ آئی تھی، اس کے بعد پھر الیکشن کی دھاندلی کا کمیشن بھی بنا تھا، تو ایک کمیشن بنا جائے اور ناٹ لیس دین دی ججز آف دی آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان، جو اس کو پروب کریں اور پتہ لگائیں کہ اس کا اصلی مجرم کون ہے. اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اصلی مجرم PTI نہیں ہے، عمران خان جانتے ہیں کہ اصلی مجرم کون ہے. اس حکومت کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے عمران خان کے مطابق. میں ان سے اگری کر کے آیا ہوں کل کہ یہ 2 مہینے کے اندر نہیں رہے گی، اس لیے کہ اگر یہ رہے گی تو پاکستان کی معیشت نہیں پھر رہے گی. یہ اگر حکومت رہے گی تو پاکستان کا غریب پھر نہیں رہے گا. یہ اگر رہے گی تو پھر پاکستان کے لوگوں کے گھروں میں بجلی نہیں رہے گی. کل جو انہوں نے مذاق کیا ہے، یہ بے شرمی کی انتہا ہے کہ 2 روپے میں تو مونگ پھلی کا ایک دانہ نہیں ملتا آج کل. 2 روپے میں تو مٹھی پر چاول نہیں ملتے. انہوں نے کہا جی کہ 2 روپے کی ہم رعایت دینے لگے ہیں. جو آپ کے منہ پہ قوم مارے گی اٹھا کے، جو 2 روپے کی آپ کہتے ہیں بجلی میں رعایت دی ہے، اصل رعایت اس طرح سے بنتی ہے. میں آپ کے سامنے چھوٹا سا ایک رن ڈاؤن رکھتا ہوں. نمبر 1، پاکستان کے اندر جو پنجاب حکومت ہے، اس کے اپنے بجلی کے کارخانے ہیں جو آپ کے خرچے پہ لگے ہوئے ہیں. فوری طور پہ نواز شریف اور مریم وہ بجلی سستی دینا شروع کریں پاکستان کے لوگوں کو، پنجاب کے لوگوں کو. نمبر 1، 12.5 کروڑ لوگوں کی آبادی ہے. دوسرے جو کارخانے لگے ہوئے ہیں وہ وفاق کے لگے ہوئے ہیں، اس میں کچھ مقتدرہ کے کارخانے بھی ہیں. وہ مقتدرہ والے بھی اور سویلین نان سویلین دونوں ہی میں کہہ دیتا ہوں، ان کے جتنے بھی ادارے ہیں ان کی بجلی سستی کی ہے. آپ کی کون سی فارن انویسٹمنٹ ہے؟ آپ کے ابا کا ایک آنا نہیں لگا، آپ کے خاندان کا ٹیڈی پیسہ نہیں ہے. ان کے ابا کا آنا لگا ہوا ہے، ان کا ٹیڈی پیسہ لگا ہوا ہے، جو سامنے میرے کی یوتھ کھڑی ہے ساری اس وقت. دوسری بات اور تیسری بات یہ ہے کہ صرف پاکستان میں 2 فارن انویسٹمنٹ کے اوپر IPPs چل رہی ہے. یہ پھیلاؤ یار، یہ تمہارے سب کا کاز ہے، میرا نہیں ہے. یہ تمہارے سب کے روٹی کا سوال ہے پاکستان کے اندر، یہ سلامتی کا سوال ہے پاکستان کی، سب کے جو مستقبل ہے اس کا سوال ہے. صرف 2 ادارے ہیں، ایک قطر کی انویسٹمنٹ ہے، 7-8 ان کے ہیں، اور تقریباً 10-11 جو وہ چائنا کے. یہ 2 ان کو آپ چھوڑ دیجیے نا، علیحدہ کر دیں. باقی شہباز شریف کے بیٹے کو رپورٹڈلی 63 کروڑ روپیہ پچھلے چند مہینوں میں ملا ہے بغیر بجلی پیدا کیے. 63 کروڑ روپیہ کیپیسٹی پیمنٹ شہباز شریف کے بیٹے کو ملی ہے. اور یہ بھی آپ پتہ لگائیں کہ لاہور میں کتنے انہوں نے اور کیا کیا لگایا ہوا ہے. لیکن جو IPPs ہے اس کی بجلی آج سستی ہو سکتی ہے، لیکن IPP ساری کیبنٹ میں بیٹھی ہوئی ہے.
اور کیبنٹ ساری الیکٹ ہوئے بغیر بٹھائی گئی ہے، اور جو جیتے ہوئے تھے وہ باہر ہیں، اور جو ہارے ہوئے تھے وہ بڑی بے شرمی کے ساتھ اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری کوئی نہیں سنتا، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، اور پھر 3 حرف ہیں تمہارے اوپر، اگر یہ تمہاری حالت ہے تو پاکستان کو ان سے نجات فوری طور پہ دلانا ہوگی، اور اس کے لیے ہم باہر نکلے ہوئے ہیں۔ ہم 13 اگست کو بھی جلسہ کرنا چاہتے ہیں، ہم 14 اگست کو بھی جلسہ کرنا چاہتے ہیں۔ میں انتظامیہ سے مطالبہ کرتا ہوں، کل کہا ہے ہمارے سپہ سالار صاحب نے بھی کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے پرامن احتجاج اور جلسے کریں، اس کی روشنی میں ہی اسلام آباد کی انتظامیہ 13 کو جلسہ کرنے دے، لاہور کی انتظامیہ ہمیں 14 اگست کو جلسہ کرنے دے۔ اچھا بابر مان صاحب، ایک سوال لے لیجیے گا، آپ نے CCTV فوٹیج کی بات کی ہے، یہیں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی بات ہے، کچھ دن پہلے ایک نوجوان صحافی کے یہاں سے سیکورٹی اہلکار یہاں پہ موجود ہیں اور بائک چوری ہو جاتا ہے، CCTV کیمرے موجود ہے، لیکن جب مطالبہ کیا جاتا ہے، ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ آپ CCTV فوٹیج دیں، سیم ایز PTI کے ساتھ بھی ہوا، یہ بھی فوٹیج ان کا کہنا ہے کہ CCTV فوٹیج کیمرے ہی بند ہیں، تو کیا پاسبل نہیں ہے کہ اس دن نہیں وہ کیمرے بھی بند تھے؟ یہ جس نے بھی کی ہے یہ بے قیاف کی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں آگے کیا واو الف سین جو لگتا ہے، یہ بالکل ٹوٹل یاوا گوئی اس کا میں اچھی اردو میں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ یہ ہے CCTV فوٹیج کے کیمرے اگر بند ہیں تو اس گورنمنٹ کے دور میں کم از کم 4 دفعہ، مجھے یاد ہے ایک دفعہ 8 ارب روپیہ کہا گیا تھا جب نواز شریف گورنمنٹ تھی، 4 دفعہ انہوں نے پیسے لیے ہیں سیف سٹی اسلام آباد بنانے کے لیے۔ ان سب کو تو پھر نیب کے دفتر میں بٹھانا چاہیے۔ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی مذاکرات جو مجرم بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے پیسے لینے ہیں آپ کی جیب کاٹ کے، آپ کا گلا کاٹ کے، آپ کا بجٹ کاٹ کے، آپ کی تنخواہ کاٹ کے، بجلی کے بل کے ذریعے سے جنہوں نے پیسے کھانے ہیں وہ کابینہ میں بیٹھے ہیں، وہ کیا مذاکرات کریں گے؟ جتنے مالکان ہیں ان کو آپ گرفتار کریں، نیب کے دفتر میں بٹھائیں، اور آپ رات کو روز آرڈیننس کرتے ہیں، آرڈیننس کریں کہ ان کو گرفتار کر کے، اور ان کو بتائیں روس میں ایک دفعہ ایک فیکٹری کے وہ صدر ابھی موجود ہیں پیوٹن صاحب، غائب کرنے والی گمشدہ افراد کی جو فہرست ہے اس میں سب سے جو خوفناک کیس ہے وہ یہ ہے، اس لیے کہ ایک گھر کے 4 مرد ہیں، چاروں کو اٹھایا گیا، اظہر مشوانی کے والد صاحب کو اٹھایا گیا، 12 دن تقریباً ان کو غائب رکھا گیا، اظہر مشوانی کو 9 مئی کے بعد اٹھایا گیا، 10 دن تقریباً ان کو غائب رکھا گیا، ایک بھائی ان کو جو 2 بھائی ان کے پروفیسر ہیں جو اب غائب ہیں، ان کی پٹیشن ان کے والد صاحب کی طرف سے جہاں ہم نے دائر کی ہے، وہ دونوں میں سے ایک کو 140 دن پورے اٹھا کے غائب رکھا گیا، اور یہ دوسری دفعہ بھی 6 جون سے لے کے آج تک ہم جون اور جولائی اور اب اگست آ گیا، یوم آزادی قریب آ رہا ہے، اس لیے 13 تاریخ کو انہوں نے آزادی سے ایک دن پہلے رکھا ہے یہ کیس، اور انہوں نے آرڈر بڑا ایفیکٹو پاس کیا ہے جج صاحب نے، انہوں نے کہا ہے کہ فوری طور پہ جو اظہر مشوانی کے دونوں بھائی ہیں ان کو برآمد کر کے عدالت میں 13 تاریخ کو پیش کیا جائے، یہ آرڈر ہوا ہے نمبر 1۔